اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات ارشاد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری وافی ہدایہ جس میں وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کو سکھائے. اور اب سے پہلے یہ سب کے سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اپنے آخری حبیب کو اس دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر وادی نور کا ان لوگوں کو سفر کرایا جا سکے. اب اس مقصد میں رسول کو دو چیزوں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. ایک دولت کی ضرورت تھی اور ایک طاقت کی ضرورت. تو جیسا کہ مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے دولت جناب خدیجہ کے ذریعے سے رسول کو غنی کیا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے طاقتور بازوؤں کے ذریعے سے رسول کو مضبوطی عطا کی. علماء اہل سنت نے کثیر تعداد میں اس بات کو خود لکھا ہے. جہاں پہ ایک گروہ سرکار ابو طالب کے خلاف قلم چلاتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر برادر اہل سنت میں ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو سرکار ابو طالب کی شان میں قصیدہ خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کے احسانات کا وہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر سرکار ابو طالب نہ ہوتے تو پھر اسلام پروان نہ چڑھتا. آج جو قرآن اور اسلام ہمارے درمیان ہے اس پر سرکار ابو طالب کا احسان ہے. تو عزیزان گرامی، کائنات میں دو طریقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں. ایک احسان شناس لوگ ہوتے ہیں، ایک احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں. جو احسان شناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس کا احسان کیا ہے اور اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی وہ جانتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اسلام کے اوپر سب سے بڑا احسان سرکار ابو طالب کا ہے. جو احسان شناس لوگ ہیں وہ آج تک سرکار ابو طالب کا احسان مان رہے ہیں، اور جو احسان فراموش لوگ ہیں ان کے یہاں پر ماشاءاللہ تعصب کا عالم یہ ہو گیا ہے. پہلے تو وہ صرف یہ کہتے تھے کہ یا علی نہ کہو، اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ بھی نہ کہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیوں؟ اس لیے کہ جو ابو طالب کا نہیں ہو سکتا نہ وہ علی کا ہو سکتا ہے نہ رسول کا ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى سرکار ابو محمد. طالب کی جو عظیم ہستی ہے کہ آپ ہی کے گھر سے جو ہے پیغام اسلام عام کیا گیا اور نعرہ بلند ہوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ جو نعرہ بلند ہوا وہ فاران کی وادیوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا. لیکن اس کلمے کے پیچھے کون ہے؟ یہ کلمہ جو رسول نے اپنے دہن اقدس سے ادا کیا وہ ایسے ہی کر دیا،
یا کوئی پشت پناہ تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ محمد جس انداز سے تبلیغ کرنا چاہتے ہو تم کرو، ہم آپ کی پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سرکار ابو طالب کے طاقتور بازو اس کلمے کی ادائیگی کرا رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ اور اسی سے ملتا ہوا ایک جملہ ہم اذان میں بھی کہتے ہیں نا، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ تو فلاح کس میں ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا میں ہے، اللہ کی یاد میں فلاح ہے۔ توجہ ہے نا، فلاح کہاں پر ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ دیا، تو یہ جو لا الہ الا اللہ کہا تو عزیزان گرامی آپ نے صرف یہ کہہ دیا رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ رسول کس کے درمیان کہہ رہے تھے؟ 365 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں۔ اگر رسول اللہ یہ کہتے کہ تم اللہ کو مانو تو کسی کو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں، کہ جو 365 کو ماننا ہے تو وہ ایک خدا کو اور مان لیتے۔ لیکن اعتراض اس بات پہ نہیں تھا کہ ہم انہیں نہیں مانیں گے، بلکہ اعتراض تھا اس بات پہ جو رسول کہہ رہے تھے لا الہ، پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو، اس کے بعد حقیقی خدا کا اقرار کرو۔ عزیزان گرامی اگر ابو طالب کا عقیدہ کچھ اور ہوتا تو اپنے بھتیجے سے کہتے اے میرے بھتیجے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب کا سرکار رسالت بنا کے پشت پہ کھڑا ہونا اور رسول اللہ کا اس نعرے کا بلند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو عقیدہ رسول کا ہے وہی عقیدہ ابو طالب کا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد وعلی محمد صلی اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں قبلہ اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کو سمجھ لے تو پورا اسلام اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو سمجھ لے تو پورا اسلام اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ لا الہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے معبود کے، معبود حقیقی کے، سوائے اللہ کے، ہے نا۔ پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے اور سرکار رسالت پناہ آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، جب تک جھوٹے خداؤں کا انکار ہوگا نہیں اس وقت تک اللہ کی وحدانیت کام نہیں آنے والی ہے۔ بھئی یہ بات واضح ہو گئی نا، تو اسے بس ہر منزل پہ لیتے چلے جائیے آپ۔ اگر آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو ماننا چاہتے ہیں تو پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ حجت حق کا اقرار کریں تو پہلے ان جھوٹوں کا انکار کرنا پڑے گا جو ان کے مقابلے پہ آئے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر کے رسول نے بتایا کہ اپنے بنائے ہوئے کو نہ مانو بلکہ اس کو مانو کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ تو پہلے اپنے بنائے ہوئے کا انکار کرنا پڑے گا، پھر اس کا حق کا اقرار کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی اگر آپ بت شکن کو ماننا چاہتے ہیں تو پہلے بت پرستوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہمارے حصے میں جو چیز آئی نا وہ الحمدللہ بہت کلیئر آئی، وہ یہ ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں، وہ درمیان والی چیز نہیں ہے کہ یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح۔ یہ تو دماغ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ادھر بھی حق ہو ادھر بھی حق ہو، ایک طرف حق ہوگا ایک طرف باطل ہوگا۔
ایک طرف چیز صحیح ہوگی ایک طرف چیز غلط ہوگی. تو عزیزان گرامی انسان کو سب سے پہلی منزل پہ تو حق کو تلاش کرنا ہے نا, اور اس حق کے نفاذ کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے ابو طالب کی. اپنے گھر سے پیغام وحدانیت کو عام کیا, دعوت اسلام دی گئی تو ابو طالب کے گھر میں دی گئی. حضرت ابو طالب بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی کسی منزل پر بھی دنیا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے باز آ جائے تو میرے گھر وہ ہے جہاں سے پیغام اسلام کو عام کیا جائے گا. تو عزیزان گرامی ہمارے یہاں پر بھی دو سورس ہے, ایک ہے مسجد, ایک ہے امام بارگاہ. امام بارگاہ کس کا ہے؟ منسوب ہے امام حسین سے, منسوب ہے کربلا سے. مسجد منسوب کس سے ہے؟ مسجد منسوب ہے کعبے سے. توجہ رکھیے گا, ابو طالب کے لال کا ہی نام حسین ہے نا, یعنی پروردگار عالم نے اہتمام کر دیا کہ دیکھو مسجد میں ہر کوئی آ نہیں سکتا, تو لہذا کوئی یہ نہ کہے اے پروردگار ہمارے لیے تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی کہ ہم حق کو پہچانتے. تو کہا تو صحیح ہم ایک ایسا سینٹر اس دنیا میں بنا دیں گے, کوئی روز قیامت یہ نہ کہے کہ حق ہم تک نہیں پہنچا تھا. اگر تم کعبے تک نہیں جا سکتے تو کربلا تک چلے جاؤ, اگر یہاں پر مسجدوں تک نہیں آ سکتے تو عطا خانوں تک چلے آؤ. تو سرکار ابو طالب کے گھر کا انتخاب شاید اسی وجہ سے کیا تاکہ ایک الگ سے ایسا سینٹر قائم ہو سکے کہ جہاں سے دعوت حق دی جا سکے. اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں دعوت حق اسی مرکز سے دی جا رہی ہے, اسی منبر سے دی جا رہی ہے. اور آج اگر آپ توجہ کریں اور غور فرمائیں عزیزان گرامی, زیارت کربلا کتنی بڑی تبلیغ کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. الحمدللہ کتنی بڑی تبلیغ کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. خود زیارت کربلا آپ دیکھیے, لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے لیکن زیارت کے لیے جا رہے ہیں, پیر نہیں ہے لیکن زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں ان کا جانا تو کمال ہے ہی, لیکن ان سے بڑا کمال ان کا ہے جو ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور یہ جو خدمت ہے نا, یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے, ایک میسیج ہے. جس کے ہاتھ نہیں ہے تو وہاں پہ ان لوگوں کی خدمت وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی خدمت کس طریقے سے کی جا رہی ہے. وہ جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں, علیل ہو گئے ہیں, جن کے پیر زخمی ہو گئے, ان کی تیمارداری کس طریقے سے کی جا رہی ہے. اسلام کی اصل تصویر دکھا رہی ہے کربلا کہ دیکھو آؤ اور اس راہ کے اندر آ کے دیکھو کہ انسانیت کی خدمت کس طریقے سے انجام دی جاتی ہے. انسانیت کی اگر آپ کو خدمت دیکھنا ہے کہ کیسے انجام دی جاتی ہے تو کربلا کے راستے میں جا کے دیکھو. نہیں معلوم کہ آنے والا کون ہے, جس کے ہاتھ نہیں ہے, جس کے پیر نہیں ہے, لوگ اپنے ہاتھوں سے نیوالے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نیوالے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے. جب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر عزیزان گرامی یہ تصویریں عام ہوتی ہے تو پھر دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اصل تصویر کیا ہے. اسلام جان لینے کا حکم نہیں دیتا ہے, جان بچانے کا حکم دیتا ہے. اور ہمارے یہاں تو جو پہلی دعوت ہوئی اسی کے اندر کھانے کا اہتمام ہے اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا. الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تبرک کیوں تقسیم کرتے ہیں, آپ یہ سفرہ کیوں بچھاتے ہیں, یہ امام حسین کے نام پہ آپ بانٹتے کیوں ہیں. یہ تو آپ رسول سے پوچھئے جا کے, جب پہلی دعوت ہوئی تو رسول نے کھانے کا اہتمام کیوں کیا. صلوات پڑھنا محمد وآل محمد. اسلام کی پہلی دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے. عزیزان گرامی کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے. اچھا اب ایک نئی فکر چلیے کہ دیکھیے جناب آپ کو اتنا تبرک تقسیم نہ کیجئے اور اتنا نہ کیجئے, اور غریبوں کی دل آزاری ہوتی ہے. بے غریبوں کی دل آزاری صرف تبرک نہیں ہوتی ہے. میں بہترین گاڑیوں میں سفر کر رہا ہوں تو جو غریب بیچارہ پیدل چل رہا ہے اس کی دل آزاری نہیں ہو گئی. ہم اپنی بیٹیوں کی کروڑوں کروڑوں میں شادیاں کر رہے ہیں تو جو غریب لوگ ہیں جب وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کریں گے اس میں دل آزاری نہیں ہوگی.
ساری دل آزاری رسومات اور شاعر حسینیہ کے حوالے سے رہتی ہے۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، آپ جتنا چاہیں زیادہ سے زیادہ راہ حسین میں خرچ کریں، اس لیے کہ کبھی کسی کا رکھتے نہیں ہیں، یہ کبھی کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ آپ کو بچوں کو پڑھوانا ہے تو پڑھوانا چاہیے، تعلیم دلانی چاہیے، اور ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک غریب بچے کی کفالت ہم کریں اور اس کی تعلیم کا انتظام پورا اور اس کا بندوبست کریں۔ اور میرا یہ اپنا عقیدہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کے ایک بچے کی تربیت کریں گے تو پروردگار عالم ہمارے اس عمل کو دیکھ کے ہمارے بچے کو خود بخود کامیاب کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، عزائے حسین میں کمی کر کے نہیں، تبرک میں کمی کر کے نہیں، اس لیے کہ جتنی تیزی کے ساتھ حسین ابن علی ریٹرن کرتے ہیں نا، اتنی تیزی کے ساتھ کائنات میں کسی بھی خیر کا بدل نہیں ملتا۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ غربت سے امیری کا سب سے بہترین راز یہ ہے کہ راہ حسین میں خرچ کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسے میرے نہ جانے کتنے افراد ہیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کوئی چیز بتائیے، کچھ کیجئے، اور میرے یہاں پہ بڑی تنگی ہے۔ میں نے کہا کوئی کسی ایک نظر کا آپ اہتمام کریں، کسی ایک معصوم کی شہادت پہ آپ فرش عزا بچھا دیں تو اگلے سال اپنا اکاؤنٹ چیک کر لیجئے گا، اگر اس میں اضافہ نہ ہوا اور آپ کی ہر چیز پوری نہ ہو گئی تو اس منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ عزیزان گرامی، یقین جانیے مجھے کوئی بھی میرا ایسا دوست اور چاہنے والا نہیں ملا کہ جس نے مجلسوں کا انعقاد کیا اور ان کے مکان نہیں بن گئے اور ان کے حالات نہیں سنور گئے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، ان کی راہ میں ایک درہم دو تو یہ ریٹرن میں 10 درہم نہیں، نہ جانے آپ کو کتنا عطا کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ درس ہمیں سرکار ابو طالب کے درس سے ملا ہے عزیزان گرامی۔ اس زمانے کے اندر بھی سرکار ابو طالب کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، پہلی دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ ایک طرف فراوانی ہے اور دوسری طرف حالات یہ آ گئے ہیں، رسول اکرم نے تبلیغ اسلام کی تو لوگ آئے، کہا کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو آپ تبلیغ سے روک دیں۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ میرا بھتیجا تبلیغ سے نہیں رکے گا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو محمد عربی کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ سکے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں سے کہا کہ دیکھو جب بھی رسول نکلے تو ان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول عربی نکلے، پتھروں کو اٹھایا سرکار رسالت پناہ کی طرف۔ ایک دن ہوا، 2 روز ہوئے، تیسرے روز سرکار ابو طالب کی خدمت میں آئے، چچا جان یہ بچے بڑی اذیتیں دے رہے ہیں۔ سرکار ابو طالب نے ان کے بزرگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے بچے میرے دل کے ٹکڑے کو بڑی اذیت دے رہے ہیں۔ تو ان کے سرداروں نے کہا کہ بچوں کا معاملہ ہے، ہم کیا کریں؟ سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ میرا کام تمہیں متوجہ کرنا ہے۔ تیسرا روز گزرا، 14 روز ہوا، سرکار رسالت پناہ چلے، کہا کہ میرے بھتیجے ذرا ٹھہرو۔ سرکار رسالت پناہ ٹھہرے، کہا کہ علی مرتضیٰ یہ خورما لو، حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ علی ابھی کمسن ہے، رسول آگے آگے ہے، علی پیچھے پیچھے ہے۔ ابو طالب بتا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے، نبی کے آگے آگے نہیں چلا جاتا، نبی کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جو نبی کے آگے آگے چل رہے تھے وہ بڑے بڑے مسلمان بھی صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر ہے۔ سورہ حجرات کی آیتیں جن کے بارے میں نازل ہوئی وہ بڑے بڑے مسلمان، اور جس نے احترام نبوت دنیا کو بتایا اس کے ایمان پہ مشک نمائی۔ تو عزیزان گرامی، سرکار علی ابن ابی طالب چلے، آگے آگے نبی ہے، پیچھے پیچھے علی ہے۔ دیکھا کہ بچے شرارت کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ نے
وہی کام کیا جو اللہ کے شعر کو کرنا چاہیے تھا. اب عزیزان گرامی، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، سب بچے زخمی ہیں. اب وہی بڑے بڑے اپنے اپنے بچوں کو لے کر سرکار ابو طالب کی خدمت میں آئے. کہا کہ دیکھو آپ کے بیٹے علی نے ان کا کیا حال کیا. تو سرکار ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے، ان پہ چھوڑ دیا جائے. صلوات پڑھنا محمد آل محمد پر. حکمت حضرت ابو طالب پہ ہمارے لاکھوں سلام ہو کہ سرکار ابو طالب نے حکمت کا وہ اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا کہ دیکھو اگر زبان سے مقابلے پہ آؤ گے تو زبان سے جواب دیا جائے گا، اور اگر ہاتھ سے مقابلے پہ آؤ گے تو پھر ہاتھ سے جواب دیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. جب یہ تبلیغ اسلام ہوتی رہی اور سب کے سب جمع ہوئے، کہا کہ اس طریقے سے تو قابو نہیں پایا جا سکتا ہے، اور لوگ جھوک در جھوک دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور پھر ایک بار یہ پابندی عائد کی گئی کہ رسول عربی جہاں پہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے کافی فاصلے پہ، اور جو بھی ادھر سے راستے سے گزرتا تھا ان سے انہیں روک لیتے کہ اس راستے سے نہ جانا، اس لیے کہ وہاں پر محمد تقریر کر رہے ہیں. معاذاللہ ثم معاذاللہ ایسی سحر انگیز تقریر ہے، جو بھی ان کی آواز کو سنتا ہے وہ ان کے جادو میں آ جاتا ہے. معاذاللہ ثم معاذاللہ یہ کافروں کا مزاج ہے جو معجزے کو جادو سمجھتے ہیں. تو سب کو روکا جا رہا تھا. ایک شخص تھا جو جانا چاہتا تھا وہاں سے، کہا کہ مجھے تو بہت ضروری کام ہے، میں تو وہاں سے گزروں گا. توجہ رکھیے، رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کے پاس. اب یہ ادھر سے گزرنا چاہتا ہے اور یہ سارے افراد یہاں پر موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں سے نہیں جانے دیں گے. کہا کہ نہیں مجھے بہت جلد ہے، مجھے جانا ہے. کہا کہ اچھا تم جا تو رہے ہو، پھر ایسا ہے کہ اپنے کان میں کارڈن کو رکھ لو. اب یہ اپنا کان بند کرتا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے کان بند ہو رہا ہے ایسے ایسے آواز بلند ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے عزیزان گرامی چاہتے ہیں کہ آواز کو روکا جائے، ایسے ایسے آواز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو جملہ عرض کروں، حق کی آواز کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنی ظاہر ہوتی چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حسین کی حق کی آواز کو جتنا روکا گیا اتنی ہی بلند ہوتی چلی گئی. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. حق کی آواز رکنے والی نہیں ہے، حق کی آواز رکنے والی نہیں ہے، حق کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں نا بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا ہے ایسا، الحمدللہ مولا کا کرم ہے. وہ ہمارے بر صغیر میں بڑا رواج ہے، اگر کسی سے کوئی بڑا جرم ہو جاتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس سے کوئی ربط نہیں رکھا جائے گا، نہ اس کو سلام کیا جائے گا، نہ اس سے تعلقات رکھے جائیں گے، نہ ان کے یہاں آیا جائے گا، نہ جایا جائے گا، نہ رشتہ داری رکھی جائے گی، نہ کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ بیچی جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا، سب نے جمع ہو کر بائیکاٹ کر دیا. کس کا؟ قریش کا. کہا کہ ہم ان سے نہ کچھ خریدیں گے آل بنی ہاشم سے، نہ ان سے رابطہ رکھیں گے، اور نہ انہیں کوئی چیز ہم اپنی دیں گے. اب سرکار ابو طالب ہے، حکمت دیکھیے سرکار ابو طالب کی. سرکار ابو طالب نے دیکھا کہ اگر ہم یہاں رہتے تو صحیح ہے، ہم اپنی تجارت بڑھا لیں گے، لیکن محمد کی جان کو خطرہ ہے. تو سرکار ابو طالب کا ایک جگہ تھی پہاڑی پر، اسے کہا جاتا تھا شیب ابی طالب. تو سب کو لیا، اپنی اولاد کو اور رسول خدا کو، تو شیب ابی طالب تک پہنچے. انہوں نے ایک دستاویز لکھی، اور جو دستاویز لکھی اس کے اندر سب نے سائن کیے اور ایک صندوق میں بند کر کر اسے رکھ دیا گیا کہ اب ہم نے ان کی کا بائیکاٹ کر دیا، اور اگر ان میں سے کوئی افراد ان سے ملتا ہے تو پھر اس کا بھی بائیکاٹ ہو جائے گا. اب شیب ابی طالب میں چلے گئے سب. زمانہ ایسا آیا عزیزان گرامی کہ اتنی سختی تھی کہ پتے کھا کھا کر زندگی گزاری. اللہ کیسے؟ جو درخت کے پتے ہوتے ہیں نا، تو درخت کے پتے کھا کھا کر زندگی گزاری. عزیزان گرامی، کیا کوئی اللہ کے نبی کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتا؟
ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سکون کی زندگی گزارے، ہر انسان چاہتا ہے اس کی اولاد سلامت رہے، کائنات میں ہر انسان چاہتا ہے کھانے اور پینے کی فراوانی رہے۔ کیا کوئی آدمی سختی کو برداشت کرنا چاہتا ہے کائنات میں؟ کہیں گے مولانا نہیں۔ اور اگر کوئی کسی کے لیے سختی برداشت کر رہا ہے تو پھر آپ دیکھیے اس سے کتنی محبت ہے، اس سے اس کی کتنی زیادہ محبت ہے۔ اب آپ دوسری طرف رخ کو دیکھیے، کل ہلکا سا ذکر اس بات پہ ہوا تھا کہ سرکار عبد المطلب کی وفات کے بعد، سرکار عبد المطلب کی وفات کے بعد کیا ہوا ہے؟ سرکار رسالت پناہ نے خود سرکار ابو طالب کا انتخاب کیا۔ یہ ان سے ان کی محبت تھی، اور یہ سرکار ابو طالب کی محبت ہے محمد عربی سے۔ پتے کھا کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن شیب ابی طالب کی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور روزانہ کا معمول کیا ہے؟ رات میں علی کو اٹھاتے ہیں رسول کے بستر پر، رسول کو اٹھاتے ہیں علی مرتضیٰ کے بستر پر، کبھی جعفر کو اٹھاتے ہیں رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو اٹھاتے ہیں جعفر کے بستر پر۔ تو عزیزان گرامی، آپ مجھے بتائیے کہ ابو طالب کی نیت کیا ہے؟ کہ میرا بچہ قتل ہو جائے لیکن محمد عربی بچ جائے، میرا طالب شہید ہو جائے لیکن اللہ کا رسول بچ جائے، جعفر شہید ہو جائے اللہ کا نبی محفوظ رہے، علی درجہ شہادت پر فائز ہو جائے لیکن محمد پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ تو کبھی ابو طالب اپنے ایک بیٹے کو اٹھاتے ہیں محمد کے بستر پر لٹا دیتے ہیں، محمد کو اٹھاتے ہیں اپنے بیٹے کے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سرکار ابو طالب جو اٹھا رہے تھے اپنے بیٹے کو اور بستر رسالت پر لٹا رہے تھے، کیوں لٹا رہے تھے؟ کہا کہ مولانا اس لیے کہ نبی بچ جائے، نبی بچ جائے، بیٹا شہید ہو جائے۔ اب میں آپ کو تاریخ کا ایک منظر دکھا رہا ہوں، اور یہیں سے سرکار ابو طالب کی عظمت کا اندازہ لگائیے گا۔ جنگ احد ہے، احد کے موقع پر فضا میں نعرہ بلند ہوا، محمد قتل کر دیے گئے، علی آگے بڑھے، رسول کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا ہذا محمد، محمد یہ ہے، نہ بھاگو، محمد زندہ ہے، محمد شہید نہیں ہوئے۔ لیکن کسی نے نہیں سنا، شیطان کی آواز کو تو سن لیا لیکن علی کی آواز کو نہیں سنا۔ تو عزیزان گرامی، جنگ احد میں علی کے ہاتھ پر نبی ہے، اور غدیر میں نبی کے ہاتھ پر علی ہے، یعنی علی احد کے موقع پر وزن نبوت کو جان رہے ہیں، اور نبی غدیر کے موقع پر وزن امامت کو جان رہے ہیں، یعنی علی نے وزن نبوت کو محسوس کیا، نبی نے وزن امامت کو محسوس کیا۔ اور ابو طالب شیب ابی طالب میں کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے بستر پہ علی کو، علی کے بستر پہ نبی کو۔ تو عزیزان گرامی، پوری کائنات میں دو ذات ایسی ہیں جو وزن نبوت کو بھی جانتی ہے، وزن امامت کو بھی جانتی ہے، یا وہ خدا کی ذات ہے یا ابو طالب کی ذات ہے۔ آغوش میں علی کو لیا، امامت کو لیا، کبھی نبوت کو آغوش میں لیا۔ جو وزن امامت کو، نبوت کو جانے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فقط عزیزان گرامی، سرکار ابو طالب کی اتنی قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ سرکار ابو طالب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ نے قصیدہ خوانی کی ہے نا سرکار ابو طالب کی، کیسے کیسے اشعار سرکار ابو طالب کی شان میں، سرکار رسالت پناہ کی شان میں ارشاد فرمائے۔ کس نے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، جس سے آپ کے ایمان اور اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ اشعار ایسے ہیں کہ جس میں مدح نبی ہوئی ہے اور آپ کی نبوت کا اعلان سرکار ابو طالب نے کیا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ آج پوری دنیا میں رسول کے نعت پڑھے جاتے ہیں نا، ہر کوئی رسول کی نعت پڑھ رہا ہے، کائنات میں ہر فرد رسول کی نعت پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی نعت کائنات میں جس نے پڑھی اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
کائنات میں سب سے پہلی نعت پڑھنے والی ذات کا نام ابو طالب ہے. سرکار ابو طالب نے سب سے پہلے اشعار پڑھے ہیں سرکار رسالت پناہ کی شان میں. تو جو نعت پڑھتا ہوا نظر آئے ابو طالب تو پھر اس کا مرتبہ کیا ہو. اور آج جتنی بھی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ سب سرکار ابو طالب کی ہی دین ہے. تو اگر حضرت ابو طالب سے اتنا ہی بغض ہے تو پھر نعت پڑھنا چھوڑ دو, صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. جو ہر جلسے میں جو رائج ہے ہمارے یہاں پہ بھی جب محفل ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, تلاوت قرآن ہوتی ہے, اور تلاوت قرآن کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے, نعت رسول ہوتی ہے. نہیں تو یہ نعت رسول کا درس دیا کس نے؟ یہ نعت رسول کا درس دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ ذات جو ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ہے, جس نے نعت کا درس دیا ہے. تو جو رسول کی مدح سرائی میں اتنے اشعار کہہ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میرا بھتیجا حق ہے اور یہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. اب شیب ابی طالب ہے عزیزان گرامی. بس میں نے یہاں پہ اپنے موضوع کو سمیٹ لیا اور آپ کی مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی نا سرکار ابو طالب نے, اور اس کے بعد پھر سرکار رسالت پناہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے چچا جان آپ جائیں اور جانے کے بعد ان سے کہیں کہ وہ جو تم نے دستاویز لکھی تھی نا, جو ایگریمنٹ جو تم نے کیا تھا آپس میں, اس سب کو دیمک نکل گئی ہے. سرکار ابو طالب تشریف لائے اور سرداروں کو جمع کیا, کہا کہ وہ جو تم نے دستاویز لکھی تھی نا وہ سب کی سب دیمک نکل گئی ہے. دیمک جانتے ہیں نا, ہے نا, دیمک نکل گئی ہے, سب ختم ہو گیا. کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اسے تو ہم نے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے. کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا اللہ یقین ہے ابو طالب, کہا کہ پھر محمد کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. تو سرکار ابو طالب نے فرمایا بے شک اگر دیمک نے نہیں نکلا ہوگا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا. اور جب صندوق کھولا گیا اور دستاویز کو دیکھا گیا تو دیمک تمام کی تمام دستاویز کو نکل چکی تھی, صرف اللہ کا نام باقی تھا. تو عزیزان گرامی اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو سرکار رسالت پناہ پہ درجہ یقین رکھتا ہو اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا. بس تاریخ میں میری دو ہی وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی. آج کا سب سے بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں. تاریخ میں دو چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئی. ایک یقین سمجھ میں نہیں آیا, ایک شک سمجھ میں نہیں آیا. جو زندگی بھر شک کرتے رہے وہ بڑے بڑے مسلمان, جو زندگی بھر یقین رکھتا رہا. صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. جو زندگی بھر یقین رکھتا رہا رسول کی ذات میں, اس کے ایمان پہ انگشت نمائی کا کیا کہنے. عزیزان گرامی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک موقع وہ ہے کہ جہاں پر امامت نے وزن نبوت کو محسوس, اور ایک موقع وہ ہے کہ جہاں پر نبوت نے وزن امامت کو محسوس. اور شیب ابی طالب میں ابو طالب نے وزن امامت اور وزن نبوت کو محسوس. کائنات میں ایک شخصیت اور ہے جو وزن امامت کو محسوس کرتی. وہ کون سی شخصیت؟ وہ شخصیت ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. عزیزان گرامی جلتے ہوئے خیموں سے جو امامت کو بچا کے لائی اس شخصیت کو شہزادی زینب. کون ہے یہ شہزادی؟ علی کی لاڈلی کربلا سے چلی ہے کوفے تک تشریف لائی. بازار سجا ہوا ہے اور دشمنان حسین خوشیوں میں مصروف ہے. آگے آگے نورانی سر ہیں جو نیزوں کی بلندی پہ بلند ہیں اور حسین کا سب تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آ رہا. ان سروں کے پیچھے علی کی بیٹیاں ہیں, سیدانیاں ہیں جو بے مقناع چادر ہیں. ایک مرتبہ علی کی بیٹی گویا ہوئی ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد مجمع گریہ کرنے لگا اور رونے لگا.
تو شہزادی نے فرمایا کہ پہلے تم ہمیں بلاتے ہو، بلانے کے بعد ہمیں قتل کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر یہ مگرمچھ کے آنسو تم ہم پر بہاتے ہو، زندگی بھر تم اسی طریقے سے روتے رہو۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ لٹا ہوا قافلہ رات میں قید خانہ کوفہ میں پہنچا۔ آپ کو معلوم ہے کوفے کا قید خانہ کیسا تھا؟ کوفے کا قید خانہ ایسا تھا کہ اگر انسان نماز پڑھے تو قیام نہیں کر سکتا تھا، وہ حالت رکوع میں رہتا تھا۔ اس قید خانے میں سیدانیوں کو رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ 16 محرم کو دربار ابن زیاد میں یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، اور پھر وہاں پر عزیزان گرامی شہزادی نے بھی وہی فکر ارشاد فرمائے۔ کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں تم نے ذلیل کر دیا؟ ارے اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ہم اہل بیت رسول ہیں، اللہ نے ہمیں ہر رزق سے دور رکھا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا تو ایک مقام پہ پہنچا، رات ہو چکی تھی۔ وہاں پر ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان سروں میں ایک سر ہے جس سر سے بڑا نور ساطع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اس نور کو دیکھا، قریب آیا، کیا دیکھتا ہے؟ کچھ اجڑی ہوئی بیویاں بھی ہیں۔ اتنے شریف قیدی اس نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ اس نے دیکھا ان سروں میں ایک سر ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، اس کے لب ہل رہے ہیں۔ یحییٰ کہتا ہے وہ اس سر کے قریب آیا، میں نے اپنے کام کو سر کے قریب کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سر تلاوت قرآن کریم کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ ایک مرتبہ ایک سپاہی نے کہا کہ یہ حسین کا سر ہے۔ کہا کہ ان کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا کہ بابا کا نام علی مرتضیٰ۔ کہا کہ ان کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا کہ ان کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ کہا کہ کیا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ ہمارے نبی کا نواسا ہے۔ تو یحییٰ کہتا ہے کہ بس میں سمجھ گیا، ارے نبی جو اس دنیا میں آیا وہ سچا تھا، یہ دین سچا ہے۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھا، نبی کی نبوت میں بھی ایمان لایا، اللہ کی وحدانیت میں بھی میرا ایمان تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے